السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی 8ویں سورت جو کہ سورۃ الانفال ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سورہ انفال کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اس سورت کے احکامات کی طرف۔ انفال لفظ نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے مال غنیمت۔ اس سورت میں چونکہ مال غنیمت کے متعلق احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اس سورت میں زمانہ جنگ سے متعلق اور اس کے بعد کی حال احوال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جنگ کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس میں شک و شبہ کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنگ بدر کے بعد مجاہدین میں جو خامیاں نظر آ رہی تھیں اور جو کمیاں تھیں ان سب کے ازالے اور اخلاق کی تکمیل کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قیدی بننے والے مشرکین مکہ اور منافقین کو بھی عبرت آموز خطاب دیے گئے اور مسلمانوں کو اصول جنگ اور صلح کی تلقین کی گئی اور زمانہ جاہلیت کے طریقوں اور رسموں سے مکمل اجتناب کا کہا گیا تاکہ وہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے مذہب کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ ان تمام اصولوں اور اساسی دستور کے ذکر سے یہ بتایا گیا کہ یہ غنیمت جو کہ سورہ حشر میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ سب کچھ تو عطا کر دیا جاتا تھا، لیکن قیدیوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو قید کرو اور خود فریبی سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ غزوہ بدر میں لڑنے والے تو مسلمان ہی تھے، لیکن نیزے اور تلواریں چلانے کی طاقت تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ریت اور کنکریوں کی مٹھیوں میں ایسی تاثیر دی کہ وہ کفار کے لشکر کی آنکھوں میں جا پڑی۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اسباب تم اختیار کرو لیکن در پردہ خود اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اسی کی طرف سے اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے، جو کچھ ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندہ صرف اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہونا چاہیے۔ جس نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے ان میں تاثیر بھی رکھی ہے۔ بیماری کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ شفا دوا دیتی ہے، لیکن حقیقت میں شفا دوا نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے جو اس دوا میں تاثیر ڈالتا ہے، اور اس دوا کے راستے سے اللہ کا ہاتھ جو کام کرتا ہے وہی سب کو شفا دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسباب نہیں مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے جو تم لوگوں سے امتحان لیے ہیں اس کا اجر صرف اور صرف اللہ دے گا،
اور انسانوں کو تاکید کی کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، یعنی اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں عطا فرمائے گا، اور وہ ہیں نیک و بد کی تمیز، برائیوں کو دور کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ جو کفار مکہ تھے اور مکہ میں قیام پذیر تھے، وہ یہ بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی اعمال بد کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت اسی صورت میں کر دی کہ جب کوئی بھی نبی کسی قوم میں یا کسی زمین پر موجود ہوتا ہے تو اس قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا، یعنی کفار مکہ بار بار دعا کر رہے تھے کہ ہم پر عذاب نازل کیا جائے، لیکن اس قوم پر عذاب کے رکنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جن کی وجہ سے عذاب روک دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ اگر اس قوم کو ہلاک کرنا ہوتا تو نبی کو اسی وقت اس قوم سے نکال دیا جاتا۔ دوسری وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اگر کوئی قوم اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے توبہ کر کے بخشش مان لے تو بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس صورت میں نزول عذاب کے اسباب کا ذکر کریں تو وہ واضح ہیں۔ نمبر 1، مسجد حرام یا دیگر مساجد میں داخلے کو ناممکن بنانے کی کوشش کرنا، یعنی ہمارے ہر جگہ پر مساجد کو لوگوں نے الگ الگ فرقوں میں مخصوص کر لیا ہے کہ سب فرقے کے لوگ اس میں جا ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسجد میں چلا جاتا تو مسجد کو بعد میں دھویا جاتا تھا۔ نمبر 2، مسجدوں کی نگرانی صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے کے سپرد ہونی چاہیے۔ مسجد کا احترام کرنے والوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ذکر الہی کرنے والوں کی کانوں میں خلل یا شور کی آواز نہ آ جائے۔ نمبر 4، اگر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور وہ بھی اس نیت سے کہ لوگ راہ ہدایت سے رک جائیں تو یہ خرچ قیامت کے روز ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی باعث عذاب ہوگا۔ بڑھتے ہیں اب اس سورت کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں جہاد کے آداب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاد وہ فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازمی قرار دیا ہے۔ یہ عام جنگوں کی طرح نہیں ہوتا جس میں علاقے فتح کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ جب تم جہاد پر نکلو تو پھر ثابت قدم رہو اور ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہو، بے شک اللہ کی مدد ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر ہم جہاد کے آداب کی بات کریں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، جنگ کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تعلیمات کے برعکس ہو۔ نمبر 3، جنگ کے دوران اعصاب کو مضبوط رکھنا اور صبر کرنا چاہیے، اور صبر بھی ایسا لازوال کہ اگر آپ کے ساتھیوں میں کوئی اختلاف کی صورت ہو تو لڑائی جھگڑے سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یا آخری ادب یہ ہے کہ جب گھر سے نکلو تو بلکہ کسی غرور کے ساتھ نہیں بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ آپ اللہ کی عبادت اور اس کو دین کو پھیلانے